آج کی اس گفتگو کے اندر میں آپ کو دو چیزیں خاص طور سے بتاؤں گا۔ پہلی چیز ہے امید اور دوسری چیز ہے دھوکہ۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے، امید اور دھوکے میں ڈفرینس کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ناظرین گرامی، کچھ عرض و معروض سے قبل بڑی خلوص عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا کونین جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین حضرات، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف آپ دیکھیے فتنہ پروری ہے، ماڈرن کلچر کو اپنانے والے لوگ ہیں، مذہب اسلام، احکام اسلام کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اور امید کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ رب بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے رب نے ہم پر اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ ہمارے کرتوتوں پر، ہمارے جرائم پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کے گناہ سے باخبر ہو جائے تو وہ اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی پسند نہ کرے۔ مطلب یہ کہ وہ اس کے گناہوں سے گھن کرے، اس سے گھن کرے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ ناظرین، تو غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کس قدر غفور و رحیم ہے، کرم فرمانے والا ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ محبت فرماتا ہے، یعنی ہم اور آپ سے۔ لہذا ضروری ہوا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، اپنے رب کی رضا حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں، اس کی ناراضگی سے بچیں۔ عزیزان گرامی، آج کی اس گفتگو کے اندر میں آپ کو دو چیزیں خاص طور سے بتاؤں گا۔ پہلی چیز ہے امید اور دوسری چیز ہے دھوکہ۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے، امید اور دھوکے میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے۔ امید کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے ہم اور آپ جانتے ہیں، آس، توقع کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا، اسے امید کہا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی غفور و رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے کہ ہم سے جو گناہ ہو چکے، جو خطائیں ہو چکی، جو لغزشیں ہو چکی، ہم ان پر صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کریں اور ہمیشہ کے لیے اس کام کو یا وہ جو بھی کام ہم نے گناہ کیے ہیں سب چھوڑ دیں، اور یہ امید لگائیں کہ اب ہم توبہ کرنے کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے، تو یہ امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ تو یقیناً یہ امید کرنا یا یہ امید لگانا یا ایسی آس رکھنا یہ قابل قبول ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ تو امید ہو گئی اور ایسی امید کرنا چاہیے۔ ایسی امید دھوکہ نہیں ہے، یقیناً یہ امید ہے، لیکن دھوکہ کیا ہے کہ آپ گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، خطاؤں پہ خطا کرتے جا رہے ہیں،
اور سوچتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ ہمارا رب غفور و رحیم ہے، کرم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، چلو گناہ کر لیتے ہیں، اس امید پر گناہ کیے جا رہا ہے کہ رب معاف فرمانے والا ہے، اس امید پر غلط کام کیے جا رہا ہے کہ ہم ہی تو نہیں، بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، بخش دے گا، ہم ایمان والے ہیں، اس امید پر گناہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، چلو کر لیتے ہیں۔ تو یقین جانیے گا ناظرین، یہ امید نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، شیطان کا جال ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اسے امید نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب والا ہم تو اس امید پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، یقیناً ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، یہ دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے مقررین، بہت سارے خطباء صرف پبلک کی واہ واہی لوٹنے کے لیے اسٹیج پر اپنی بلند آواز کے جال میں پبلک کو پھنسا کر کے، پبلک کو ہنسا کر کے اسٹیج لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دھوکے میں رکھتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، کرم فرمائے گا، اللہ غفور و رحیم ہے، رحم فرمائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ لیکن ناظرین گرامی، وہ اس طریقے کی امیدیں دے کر کے جاتے ہیں، تو ایسی امیدیں کہ گناہ کیے جاؤ، بس اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، رب کرم فرما دے گا، یہ یقیناً ناظرین امید نہیں بلکہ دھوکہ ہے، شیطانی جال ہے۔ اگر کسی مولوی اور پیر کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہوں جس سے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے قرب نہیں بلکہ دوری ہو، خوف خدا دل سے نکل جائے، تو یقیناً وہ شیطانی جال ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ ایسے مولوی، ایسے پیر حضرات سے دور رہیے گا۔ آج کے دور میں مذہب اسلام کی چھبی کو بہت زیادہ خراب کیا جا رہا ہے۔ آج کے وقت میں مذہب اسلام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جس کے من میں جو آیا وہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ تبلیغ اسلام، مذہب اسلام کی نشر و اشاعت صحیح معنوں میں ہمارے قلوب و اذہان سے نکل گئی ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امید کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے۔ دھوکے کو امید مت سمجھنا، امید تو یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو گیا تو سچی توبہ کرنے کے بعد، اس گناہ کو چھوڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے آس لگائی جائے، یہ امید لگائی جائے کہ رب معاف فرما دے گا، تو یقیناً یہ امید لگانا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کے پاس گئے کہ ان کی موت کا وقت قریب تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، اس وقت تم اپنے آپ کو کس حالت میں محسوس کر رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہوں اور خوف خدا دل میں لیے ہوئے ہوں، مگر مجھے اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوئیں گی، یعنی کہ خوف خدا موجود ہوگا اور اللہ کی ذات سے اسے امید لگی ہوئی ہوگی، تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن آج ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نکل چکا ہے ہمارے دلوں سے۔ اگر خوف خدا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا تو ہم گناہوں کے کام کبھی نہیں کرتے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی حاصل نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرتے، حرام سے بچتے، ناجائز سے بچتے۔ الغرض ناظرین گرامی، اللہ اس کے رسول کی اتباع و پیروی میں دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ اپنے رب کو راضی کریں اور جھوٹی اور دھوکے کی امید میں نہ رہیں۔ بس یہی میرا پیغام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔